قرآن کریم میں روزے کی بابت جو احکام آئے ہیں ان کی اگر کچھ تفصیل بیان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی دیگر عبادات مشروعہ مقررہ کے بارے میں سنت جلیلہ یہ ہے کہ وہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر متعدد مواقع پر جا بجا بیان کی گئی ہیں، جن میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کی سنت جلیلہ رفیع یہ ہے کہ اس نے اپنی حکمت سے روزے کے بارے میں قرآن مجید میں ایک ترتیب کے ساتھ سیکوینس کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیات 183، 184 اور 185 میں یہ تمام احکام بیان فرما دیے۔ مثلاً آیہ مبارکہ 183 میں فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور آیت 185 میں فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو تم میں سے جو کوئی عاقل و بالغ مسلمان مرد اور عورت صحت و سلامتی کے ساتھ اس ماہ مبارک کو پائے تو اس پر فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ بھی آیہ مبارکہ 184 میں بھی اور پھر 185 میں بھی دوبارہ بیان کیا گیا کہ تم میں سے جو کوئی ماہ رمضان میں بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو اور ان شرعی اعذار کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو پھر جتنے دنوں کے روزے چھوٹ گئے ہیں یا قضا ہو گئے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ بعد میں اتنے دنوں کی گنتی پوری کر لیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن اسی آیہ 184 میں فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تمہیں اگرچہ ماہ رمضان میں عذر مرض یا عذر سفر کی وجہ سے عارضی طور پر روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی تمہیں ہمت دے اور توفیق عطا کرے اور تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ آیہ 185 میں یہ بتایا کہ یہ جو ہم نے تمہیں ماہ رمضان میں عذر مرض یا عذر سفر کی وجہ سے عارضی طور پر روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، تو اس کی حکمت یہ ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تکلیف اور مشقت نہیں چاہتا۔ کیا بات ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو روزہ رکھنے کی بمشکل طاقت رکھتے ہوں تو اور وہ آسانی سے روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہیں، تو وہ ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کا فدیہ دیں۔ صحیح۔ بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اس کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے کہ فدیتن
اطعام و مسکین نہیں ہے، فدیتن طعام و مسکین واہ واہ ہے واہ، سبحان کہ اللہ۔ روزے کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ کھانا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کہیں پر لنگر چلائے اور ان کو پابند کرے کہ یہاں بیٹھ کر تم کھاؤ گے تو اس کا ثواب تو ملے گا لیکن فدیہ ادا نہیں ہوگا۔ صحیح۔ فدیہ تبھی ادا ہوگا کہ اس کو اختیار دیا جائے، مرضی ہو تو وہاں بیٹھ کر کھائے، مرضی ہو تو گھر لے جائے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فدیتن طعام مسکین۔ اس کے ساتھ فرمایا کہ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، کیونکہ اہل ثروت جو ہیں وہ اپنے دنیاوی کاموں میں تو دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، جی۔ لیکن اگر فطرے یا فدیے کی بات آئے تو پھر کم از مقدار کی طرف جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگرچہ کم از کم مقدار تم پر واجب ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کم از کم مطالبہ ہے، مطلوب کامل نہیں ہے۔ مطلوب کامل کیا ہے کہ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو اس کم از کم مقدار سے بھی زیادہ بڑھ کر خوشی سے اللہ کی رضا کے لیے فقراء و مساکین کو دے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے ہم فدیہ اور صدقہ فطر کے لیے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگرچہ کم از کم مقدار جو ہے وہ 2 سا گندم یا اس کا آٹا یا اس کی مالیت ہے، لیکن اگر بعض ہمارے اہل دل کو، اہل خیر کو، اہل ثروت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ وسعت مال عطا کی ہے تو وہ گندم کے نصاب کے بجائے جو کے نصاب کے اعتبار سے کسی کی حیثیت اس سے زیادہ ہے تو کھجور کے نصاب کے اعتبار سے کسی کی حیثیت اس سے زیادہ ہے تو وہ پھر کشمش کے نصاب کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرے تاکہ اللہ کی عبادت بھی ادا ہو، نعمت مال کا تشکر بھی ادا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ فقراء کو اور مساکین کو اور مستحقین کو زیادہ سے زیادہ فائدہ بھی ملے۔ ساتھ آخر میں یہ حکم بھی بیان کیا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تم پر لازم ہے کہ روزوں کی گنتی پوری کرو۔ تو لہذا بغیر عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کسی نے بیماری یا سفر کے عذر کے بغیر رمضان مبارک کا ایک روزہ چھوڑا تو لم یقض عنہ وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، اگر وہ ساری عمر بھی روزہ رکھتا رہے تو اس ایک رمضان کے فرض روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ اس کو نہیں مل سکتا۔ اس لیے میں اس حدیث مبارک کی روشنی میں اپنے سارے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اللہ نے ہمیں نعمت جان بھی عطا کی، نعمت صحت بھی عطا کی، لہذا ہمیں کسی عذر کے بغیر اور مشکل کے بغیر رمضان مبارک کا روزہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں اگر عذر کی بنا پر چھوٹ جائے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پھر وہ بعد میں اتنے دنوں کی گنتی پوری کر لے۔ اور اس قضاء میں بھی اللہ کے دین میں یسر ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کا رمضان جون جولائی اگست میں آیا تھا، گرمی میں آیا تھا اور مرض یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو تمہیں گرمی ہی میں قضا کرنی ہوگی، نہیں، اپنی سہولت کے مطابق سال میں کسی بھی وقت قضا
کر سکتے ہو. واہ واہ. اسی طرح سے فرض روزوں میں تو تسلسل لازم ہے ماہ رمضان میں، لیکن اگر رمضان کے روزے بر بنائے عذر چھوٹ گئے ہیں تو پھر وہ رمضان کے بعد متفرق طور پر بھی ان روزوں کی قضا رکھ سکتا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. البتہ ایک مسئلہ اجازت ہو تو عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو بیماری یا سفر ہے یہ عارضی عذر ہیں، لہذا جب یہ عذر زائل ہو جائے تو روزہ رکھنا پڑے گا. ایک عذر دائمی اور معذوری دائمی ہے کہ کوئی اتنا ضعیف ہو چکا ہے کہ وہ جسمانی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے روزہ رکھنے پر قادر ہی نہیں ہے، تو پھر وہ اس کے لیے پھر فدیہ ہے، وہ فدیہ دے سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ چونکہ اس کی معذوری اس کی کسی کوتاہی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر سے ہے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے اجر و ثواب سے محروم نہیں فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین کرام، قبلہ حضور مفتی اعظم پاکستان نے کمال علمی گفتگو فرمائی ہے، اور روزے سے متعلق قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ نے ارشاد فرمائی ہیں، اور پھر روزہ چھوٹنے کی صورت میں اس پر بھی کیا احکامات یہ بھی آپ نے ارشاد فرمائے. لیکن یہاں لوگوں کے اپنے اپنے عذر ہوتے ہیں. لوگ جو غیر شرعی عذر ہوتے ہیں اس کو شرعی عذر سمجھ کر روزہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے الحمدللہ IDS نے مکمل مسائل پر مبنی روزے سے متعلق اور زکوٰۃ سے متعلق یہ الحمدللہ ہم نے مکمل ایپیسوڈز بہار شریعت جو ہمارا پروگرام آتا ہے اس میں ہم نے کیے ہیں. اس کو لازمی سیکھنا ضروری ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ شرعی عذر ہے اور وہ شرعی عذر نہ ہو اور آپ روزہ چھوڑ بیٹھیں، اور پھر اس کے بعد اس کا جو وبال ہے، اس کی جو وعید ہیں، اس کے آپ جو نا حقدار ٹھہریں. اس حوالے سے ضرور غور کرنے کی ضرورت ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا